آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ایک خاص جنگ جو کہ نہ نظر آنے والی اس معاشرے کے اندر بپا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنی بچیوں کو اس حوالے سے اویئر کرنا پڑے گا۔ اتنا باریک کام مغرب اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر کر رہا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی کیا خاکہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بچی ہے وہ کس طرح کی بنے۔ جگہ پہ آپ کو پنک تھیم نظر آ رہی ہے، سیلیبریٹیز پنک کپڑے پہنے ہوئے، اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے کیا اچھی باربی لگ رہی ہو، کیا خوبصورت معاذ اللہ، مطلب یہاں ماشاءاللہ کتنی زبردست LGBTQs کے ایجنڈے کو ٹو کرنے والی فلم ہے، یعنی جس کے اندر باقاعدہ لیزبینز کو یا لیزبینزم کو جو ہے باقاعدہ پروموٹ کیا گیا ہے، گےازم کو پروموٹ کیا گیا، چونکہ وہ متاثر باربی سے ہوئی ہے، آئیڈیلائز باربی کو کیا ہے، لہذا وہ ہر وہ کام کرے گی جو باربی کرتی ہے۔ اور باربی کیا کرتی ہے صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ اگر میں بہت ہی اسپیسیفک سوال تمام والدین سے کروں تو سوال یہ بنتا ہے صاحب کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولادیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں؟ تو میرا خیال ہے تمام والدین کا یہ جواب ہوگا کہ بالکل ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں، نہ کہ عذاب جاریہ بنیں۔ میرا خیال ہے اگلا سوال آپ سے پھر یہ کیے دیتا ہوں کہ آپ یہ بھی چاہتے ہوں گے یقیناً کہ جب وہ صدقہ جاریہ بنے تو کسی طور سے بھی کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کے قبر میں اتارے جانے کے بعد آپ کو درے پڑیں۔ تو میرا خیال ہے سب کا جواب یہ ہوگا کہ یقیناً ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کسی بھی عمل کی وجہ سے ہمارے جانے کے بعد ہماری قبر کے اندر ان کی وجہ سے عذاب نہ ہو اور ان کی وجہ سے ہمیں درے بھی نہ پڑیں، ایون یہ بھی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ ظاہر ہر والد کی، ہر والدہ کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اگر میں تیسرا سوال آپ سے یہ کروں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے، یعنی آپ اپنے بچوں کا آئیڈیل کس کو بنانا چاہتے ہیں، انسپیریشن سورس کیا ہے؟ میرا خیال ہے میں تھوڑا سا اسپیسیفک کر کے آج ذرا سا بات کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پر میں بچیوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، پھر کسی دن بچوں کے حوالے سے انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو بچیوں کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے، یعنی کیا خاکہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بچی ہے وہ کس طرح کی بنے؟ تو میرا خیال ہے موسٹلی پیرنٹ، جو مسلم پیرنٹ ہیں، وہ یہ چاہیں گے کہ یقیناً ہماری بچیاں جو ہیں وہ نیک بنے، پارسا بنے، نمازی بنے، تہجد گزار بنے، عبادت گزار بنے، وہ دنیا اور آخرت میں یعنی اپنا نام ممتاز کریں، وہ یقیناً دنیا میں بھی جو ہے اپنے آپ کو سرفراز کریں، وہ جو ایک سرٹن لمٹ، جو ایک سرٹن باؤنڈری وال، جو ایک سرٹن آزادی جو دین اسلام نے دی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے، اس ڈومین میں رہتے ہوئے، اس آربٹ میں رہتے ہوئے اپنا کام جو ہے وہ پرفارم کریں، اپنا نام بنائیں اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو ممتاز کریں۔ تو میرا خیال ہے یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ایک والد اور ایک والدہ کے ذہن میں خواب کے طور پر ہوا کرتی ہیں۔ میں ابھی اس قبیل کی بات ہی نہیں کر رہا جو شترے بے مہار ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ذہن میں تو صاحب یہ ہے کہ جو کریں ان کی مرضی، ان کی زندگی، ان کا جسم، ان کی مرضی، ان کی تھاٹس، ان کی مرضی، ان کے نظریات، ان کی مرضی، ان کی سوچ، ان کی مرضی، یعنی وہ جس طرح سے چاہیں، ان کا فیوچر ان کی مرضی، ان کی دنیا ان کی مرضی، ان کی آخرت ان کی مرضی۔ میں ان کی بات قطعا نہیں کر رہا کیونکہ مجھے معلوم ہے وہ ٹائم ویسٹیج ہے، ان کو سمجھانا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد بس ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ صحیح طور سے اس بات کو سمجھ لیں صاحب کہ بینگ مسلم ہماری ذمہ داری بنتی کیا ہے۔ آفٹر آل مر کے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک سرٹن لمٹ کے ساتھ بھیجا ہے، ان لمیٹیشنز کا، ان باؤنڈریز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ لیکن بہرحال وہ ایک بالکل مختلف بحث ہے، آئیے وہیں پہ آتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہیں تو ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے صاحب کہ جس تیزی کے ساتھ یعنی اس وقت معاشرے کے اندر ٹربلنس پیدا ہو گئی ہے نا، یعنی نظریاتی اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، اور یوں کہہ لیجئے کہ صاحب مورل اور کلچرل ویلیوز کے اعتبار سے، شرم و حیا کے اعتبار سے، یعنی جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ایک خاص جنگ جو کہ نہ نظر آنے والی اس معاشرے کے اندر بپا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنی بچیوں کو اس حوالے سے اویئر کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ خود اپنے آپ کو سب سے پہلے اویئر کرنا پڑے گا۔ میں تمام والدین کے سامنے ایک سوال رکھ دیتا ہوں، اور اس بات کا جواب میرا خیال ہے والدین زیادہ بہتر انداز سے دے سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو مائیں ہیں وہ دے سکتی ہیں
کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگیاں گزار لی ہیں. آئی ڈونٹ نو مطلب آپ کے گھر کے اندر آپ کی تربیت کیسے ہوئی، ظاہر ہے سننے والے تمام ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اب دور ہے نا، یہ بہت زیادہ مشکل ترین دور، بہت زیادہ مشکل ترین دور آ چکا ہے. آپ کے دور کے اندر میڈیا اتنا وائبرنٹ نہیں تھا، اتنا ووکل نہیں تھا، اتنا یہ سوشل میڈیا اتنا ایکسلریٹ نہیں کر گیا تھا. اب تو صورتحال صاحب بڑی مختلف ہے. یعنی ایک موبائل فون کے اوپر پوری دنیا بچیوں اور بچوں کے پاس موجود ہے، اور والدین کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا بنیادی طور پر کیا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے اپنی بچیوں کا براٹ اپ، یعنی آپ کی بچیاں اگر فرض کیجئے کہ اس وقت 1.5-2 سال کی ہیں، چھوٹی سی بچیاں ہیں، ابھی وہ شعور کی منازل پہ نہیں پہنچی ہیں، ابھی ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے، ابھی سے ان کا براٹ اپ اس انداز سے کیجئے کہ جس طرح ہمارے جو فور فادرز تھے، یعنی ہماری نانا نانی، دادا دادی، یعنی نانی اور دادی جو ہیں، وہ جس انداز سے لوریاں سناتے تھے، قصائد سناتے تھے، داستانیں سناتے تھے، اسی انداز سے پہلے تو آپ اپنی بچیوں کو وہ قصائد، وہ داستانیں، وہ لوریاں سنائیں، اور ان کو خاص طور پہ اٹیچ کریں ان کو جو کیونکہ یہ کہ ان کی جو انسپریشن سورس بنائیں، وہ ازواج مطہرات کی زوات بنائیں. ان کو یہ بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ سب سے زیادہ آئیڈیل ہیں. یعنی اگر کوئی ہیں تو اس کائنات میں وہی ہیں جو سب سے بڑی انسپریشن سورس ہیں، جو ہمیں سرور دو جہاں کے دربار تک لے کے جاتی ہیں. اگر ان کو آئیڈیلائز کرنا ہے تو پھر وہ آئیڈیلائز کریں ان شہزادیوں کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کو. وہ آئیڈیلائز ان کو کریں، ان کے بعد کریں. تو جتنی بھی صحابیات ہیں، ایک طویل قطار آپ کو اس کہکشاں میں نظر آتی ہے، ان کو آئیڈیلائز کریں، ان کے قصائص ان کو سنائیں، ان کو بتائیے صاحب کہ انہوں نے دین دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو کس انداز سے، یعنی کتنے خوبصورت انداز سے پیش کیا کہ ان کی دین دنیا دونوں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممتاز کر دی ہے. تو ان کو سب سے پہلے یہ بتائیے، کیونکہ آج جو سب سے بڑا مسئلہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے. میں ابھی ایک بہت چھوٹی سی مثال آپ کو دیکھ بتا دیتا ہوں. میں بڑا حیران ہوا صاحب، اور یقین مانیے میں بڑا انگشت بدندہ بھی ہو گیا اس اعتبار سے کہ صاحب کتنا باریک کام مغرب اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر کر رہا ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ یہ دیکھیے، مستقل ٹرانسجنڈرزم کے حوالے سے جو ہے سوسائٹی کے اندر کام ہو رہا ہے. یعنی یہ جو ٹرم ہے انٹرسیکس کی، جو مخنث جن کو کہتے ہیں، جن کو خواجہ سرا کہتے ہیں، جن کو خنثی کہتے ہیں، اس کو کتنا غلط ملت کر دیا ہے ٹرانسجنڈرزم کے ساتھ. یعنی ٹرانسجنڈرز کو ان کے ساتھ ملا دیا، ان کو ٹرانسجنڈرز کے ساتھ ملا دیا. مخنثوں کے حقوق کا معاملہ تو صاحب کسی طور سے ڈینائل موڈ پہ جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر ہے جو دین اسلام نے بتلا دیا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو ایل جی بی ٹی کیوز کا جو ایجنڈا ہے صاحب، یہ بڑا خطرناک ترین ایجنڈا ہے. آپ یہ دیکھیے، اس کی ڈیبیٹ کو جو ہے وہ باقاعدہ یوں کہہ لیجئے کہ عام کیا گیا پاکستان کے معاشرے کے اندر. اس پہ کام کیا گیا، الیکٹرانک میڈیا میں کام کیا گیا، باقاعدہ ڈرامے اس کے اوپر بنائے گئے. پھر جوائلینڈ کو، یعنی ایک کنٹروورشل فلم کو باقاعدہ کنٹروورسی کے ساتھ پاکستان کے اندر لانچ کرنے کی کوشش کی گئی. آپ ذرا سوچئے کہ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے. یعنی زندگی تماشا کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. یا جو تماشا نام کا جو باقاعدہ ایک سیریز جو شروع ہوئی ہے، جس میں لڑکے لڑکیاں جو ہے کئی دنوں تک ایک وقت میں کمرے میں ساتھ رہتے ہیں، یعنی جو بگ باس کا چربا ہے. اب سوچئے اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ، اس کے پیچھے کیا کام ہو رہا ہے. یعنی آپ کو مکمل طور پہ شتر بے مہار کیا جا رہا ہے، فری سوسائٹی کا تصور دیا جا رہا ہے. اور اس سے زیادہ باریک کام میں آپ کو بتلاؤں، جو میں خاص طور پہ بچیوں کے لیے والدین سے اس وقت مخاطب ہوں. یہ جو باربی مووی آئی ہے، اب ذرا سوچئے، یعنی جتنا باربی کا ٹرینڈ ہمارے یہاں پاکستان میں چلا ہے اگست کے فرسٹ ویک سے، کیونکہ جولائی کے لاسٹ ویک میں جو ہے یہ ورلڈ وائڈ ریلیز ہوئی. یعنی ہمارے یہاں تو دیکھیں نا کتنے اندھے بہرے لوگ بیٹھے ہیں کہ پہلے اس کو ریلیز کیا، سینما میں لگایا، اور جیسے پتہ چلا نا جی یہ تو ایل جی بی ٹی کیوز کا جو ہے کوئی ایجنڈا اس میں موجود ہے، تو اس ایجنڈے کو سامنے رکھتے فوراً اس کو سینسر بورڈ میں لے کے گئے، اس میں سے وہ تمام چیزیں ایڈٹ کی گئی، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ری لانچ کیا گیا. لیکن ایل جی بی ٹی کیو کا جو ایجنڈا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی باربی مووی جو ہے آپ اس کو کتنا ہی ایڈٹ کر دیں، ذہن میں رکھیے باربی کا ٹرینڈ جو وہ عام کرنا چاہتے تو انہوں نے کر دیا ہے. یعنی تمام میڈیا چینلز، تمام الیکٹرانک میڈیا پہ آپ کو، تمام ٹی وی چینلز پہ، مارننگ شوز میں، ٹاک شوز میں، ہر جگہ پہ آپ کو پنک تھیم نظر آ رہی ہے. سیلیبریٹیز پنک کپڑے پہنے ہوئے، اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے، کیا اچھی باربی لگ رہی ہو، کیا خوبصورت معاذ اللہ، مطلب یہاں ماشاءاللہ کتنی زبردست باربی لگ رہی ہے. یعنی یہاں تک ہوا جی. اور باربی کی جو ہے مطلب تھیم کو جو فالو کیا جا رہا ہے، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کا انداز، اس کا پرس، اس کا گھر شہر، واٹس ایور جو کچھ بھی ہے وہ سارا فالو کیا جا رہا ہے. ایک باقاعدہ ٹرینڈ بنایا گیا. اب مجھے ایک بات بتائیے صاحب
کہ یہ جو باربی فلم ہے بنیادی طور پہ دھماکہ اس میں کیا ہے؟ دھماکہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی LGBTQs کے ایجنڈے کو ٹو کرنے والی فلم ہے، یعنی جس کے اندر باقاعدہ لیزبینز کو یا لیزبینزم کو جو ہے باقاعدہ پروموٹ کیا گیا ہے، گےازم کو پروموٹ کیا گیا۔ اب مجھے بتائیے صاحب کہ آپ بنیادی طور پہ جن بچیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آپ کی بالکل اس وقت نوخیز بچی ہے، کم سن بچی ہے، 1.5 2 سال 2.5 سال 3 سال 4 سال کی بچی ہے، وہ انسپائر ہو رہی ہے باربی سے، وہ کہتی ہے ممی مجھے یہ کپڑے پہننے ہیں، مجھے باربی ڈال بننا ہے۔ آپ اسے باربی ڈال بنا بھی رہے ہیں، آپ اسے کچن لا کے دیتے ہیں باربی کا، آپ اسے گھر لا کے دیتے ہیں باربی کا، آپ باربی کی گاڑی لا کے دیتے ہیں، کپڑے لا کے دیتے ہیں، آپ لاشعوری طور پہ اسے باربی بنا رہے ہیں، وہ باربی سے متاثر ہو رہی ہے۔ جب اس کا براٹ اپ ہو جائے گا تو نتیجہ نکلے گا، جب وہ ایک سرٹن ٹائم پہ بلوغت پہ پہنچے گی تو اس نے چونکہ وہ متاثر باربی سے ہوئی ہے، آئیڈیلائز باربی کو کیا ہے، لہذا وہ ہر وہ کام کرے گی جو باربی کرتی ہے۔ اور باربی کیا کرتی ہے صاحب؟ وہاں پر بنیادی طور پہ جو لیزبینز کی اپروچ ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ کتنا بڑا دھماکہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے آپ اپنی بچیوں کو اس یوں کہہ لیجئے کہ کالی گھاٹی کے اندر دھکیل رہے ہیں جس کا پھر سمجھ لیجئے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ بہت باریک کام ہماری سوسائٹی میں، بہت باریک کام، یعنی نوجوان بچیاں آپ سوچیں، یعنی یہ تو میں ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں جو کم سے یعنی جو لاشعور ہیں، ابھی بول نہیں سکتی ہیں، تھوڑا سا بولنا شروع کیا ہے اور وہ باربی سے متاثر ہے، ڈال سے کیونکہ بنیادی طور پہ تو کارٹونز کے ذریعے سے انڈکٹ کرتے ہیں نا ساری چیزوں کو، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ LGBTQs کا یا ٹرانسجینڈرزم کا جو مطلب ہے پورا ان کا ایجنڈا ہے اس کو وہ پرووک کرتے ہیں، اس کو انڈکٹ کرتے ہیں۔ جو نوجوان بچیاں ہیں وہ باقاعدہ جو ہے مطلب باربی کی فالوورز ہیں۔ اب کوئی ان اندھوں سے پوچھے صاحب، کوئی ان بہروں سے پوچھے صاحب کہ پاکستان کے اندر یہ جو کلچرل کلیش ہے، پاکستان کے اندر جو یہ بے شرمی اور بے حیائی کے باقاعدہ انجیکشنز لگا رہے ہیں بڑے بڑے، اس کو ایک تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، چلو جی روکنے والا نہیں ہے، ہم سب اندھے بہرے ہو چکے ہیں۔ مسئلہ یہ والدین کی بھی آنکھیں نہیں کھلی ہوئی، تو والدین کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ اگر وہ اپنی بچیوں کو بچانا چاہتے ہیں نا صاحب، تو اس طرح کے ٹرینڈز کو آپ ہزار نہیں لاکھ مرتبہ آگے پیچھے سے کراس چیک کیا کیجئے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنڈا ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس معاشرے کے اندر وہ انڈکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کی بچی باربی کو آئیڈیلائز کرے گی تو ذہن میں رکھیے گا صاحب کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدین، جب وہ بڑی ہوگی تو اس کے کپڑے بھی مختصر ہوں گے، وہ پھر اس کا بوائے فرینڈ بھی ہوگا معاذ اللہ، اس کی گرل فرینڈ بھی ہوگی معاذ اللہ، پھر وہ ہومو سیکسوالٹی کی طرف بھی مطلب جائے گی، وہ سب کچھ وہ کام کرے گی جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم دے اور ہمیں یہ سمجھ عطا کرے کہ ہمیں بنیادی طور پہ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی بچیوں کے ڈونٹس کے جو ایریاز ہیں سب سے پہلے وہ اپنی نگاہوں میں آئیڈینٹیفائی کیجئے، تب جا کے انشاءاللہ ہم اس بات پہ تھوڑی سی، بس باقی تو ظاہر اللہ ہی چاہے، لیکن ہم کم از کم اس بات پہ تسکین رکھ سکتے ہیں کہ ہماری قبریں جو ہیں یہ بچے خراب نہیں کریں گے، اور اپنی قبروں کو بھی اور اپنے حشر کو بھی یہ بچے خراب نہیں کریں گے۔ بس ان کو یہ بتائیں صاحب کہ ہمارے آئیڈیلز جو ہیں وہ یہ نہیں ہیں، ہمارے آئیڈیلز تو وہ ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت رکھتے ہیں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔